آج جو ہمارا سبق ہے وہ مد کے حوالے سے مد یعنی حروف مدہ وہ حروف جنہیں کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، وہ 3 حروف کہلاتے ہیں۔ پہلے ہم سمجھ لیں کہ مد کے معنی کیا ہیں۔ مد کے معنی ہے کھینچنا، لمبا کرنا، آواز میں دیر لگانا، اسے مد کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی تعریف جو آسان ہے وہ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، وہ مد جس کو اپنی ذات کے تقاضے کے مطابق کھینچا جائے۔ یہ صرف 3 حروف ہیں۔ اس میں سے جو پہلا حرف ہے وہ الف ہے، یعنی حروف مدہ 3 کہلاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا الف، دوسرے نمبر پہ یا، تیسرے نمبر پہ واو۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف مدہ کو میں آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی تک ہم حرکات پڑھے، لیکن حرکات میں کھینچنے کی اجازت نہیں دی گئی، یعنی حرکات کو ہم کھینچ نہیں سکتے، لیکن جب حرکات کے ساتھ یہ 3 حروف لگے یعنی الف، یا اور واو، تو انہیں کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ الف مدہ کسے کہا جاتا ہے؟ اگر الف سے پہلے زبر ہو، اگر الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے۔ یہاں زبر کے بعد الف ہو، ان دو میں سے جو بھی آپ یاد رکھیں، پہچان کے لیے آسانی سے آپ حروف مدہ پہچان سکتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہو یا زبر کے بعد الف ہو تو اسے الف مدہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ الف جسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اسے الف مدہ کہا جاتا ہے۔ ایک الف کے برابر کھینچنا یہ حروف مدہ کی مقدار ہے، یہی مقدار الف کی ہے، یہی مقدار یا کی ہے، یہی مقدار واو کی ہے۔ یہاں آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم نے الف کو 1 الف کے برابر کھینچا، یا کو 1 الف کے برابر کھینچا، یا واو کو 1 الف کے برابر کھینچا۔ تو یہاں سکرین پہ 2 نشان بنا دیے، یعنی آپ کی مٹھی بند ہے، آپ نے اپنی مٹھی کو کھول دیا، مٹھی کو بند کرنا اور مٹھی کو کھول دینا، یعنی الف حمزہ الف زبر آ پڑھیں گے، آ مٹھی بند کر دی، با الف زبر با مٹھی کھول دی، یہ مقدار ہے، یہ اس کا جو میزان ہے کھینچنے کا، بند مٹھی کو کھولنا اور کھلی ہوئی مٹھی کو بند کرنا۔ سامنے سکرین پہ آپ کو دکھایا ہوگا۔ تو الف مدہ وہ الف جسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے جب اس سے پہلے زبر ہو، اسے الف مدہ کہا جاتا ہے۔ الف مدہ کی مثالیں نورانی قاعدے میں بہت ساری دی گئی ہیں، وہ آپ مشق کریں گے۔ البتہ اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ الف مدہ کی شکلیں 2 ہیں، قاعدہ ایک ہی ہے، شکلیں 2 ہیں۔ ایک تو ہوا الف سے پہلے زبر ہو یا زبر کے بعد الف ہو، جو الف مدہ کہلاتا ہے۔ دوسری شکل جو الف مدہ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم الف پر کھڑا زبر ہو، الف پر اگر زبر کھڑا ہے، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ الف سے پہلے زبر ہو یا زبر کے بعد الف ہو تو یہ الف مدہ کے پہچاننے کی علامت ہے۔ لیکن جب آپ دیکھیں گے الف کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہ کھڑا زبر بھی الف مدہ کے ہونے کی علامت ہے۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا،
गोया अलिफ मद्दा की शक्लें दो हैं। एक शक्ल ये होगी कि हर हर्फ से पहले ज़बर होगी, यानी बा अलिफ ज़बर बा, अलिफ से पहले बा पर ज़बर, ता अलिफ ज़बर ता, अलिफ से पहले ता पर ज़बर, हर हर्फ पर ज़बर होगी अलिफ से पहले। एक तो ये अलामत हुई। दूसरी अलामत हुई कि हर हर्फ पर खड़ा ज़बर होगी, वो भी अलिफ मद्दा कहलाएगी। अलिफ मद्दा की मश्क आप नूरानी कायदे पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जितनी आप हरूफ मद्दा की मश्क करेंगे उतना आसानी के साथ हरूफ मद्दा को आप पढ़ेंगे। लेकिन ख्याल एक ही करना है कि पीछे जो हम पढ़ चुके हैं वही मेन है। पुर और बारी के एतबार से जो हरूफ हम पीछे पढ़ चुके हैं उनको भी हम जहन में रखेंगे। इस तरीके से हरकत हम पढ़ चुके हैं वो भी जहन में रखेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम हरकत वाले हर्फ को भी खींचें, जहाँ न अलिफ पाया जाए न खड़ा ज़बर पाया जाए, वहाँ भी हम हरूफ को खींचने लगें। इसका भी हमने ख्याल करना है। तो अलिफ मद्दा की मश्क को हम पढ़ेंगे। अगर आपके सामने नूरानी कायदा है तो वो सामने रखे, मैं पढ़ता जाऊंगा और आप ध्यान रखते जाएंगे। इसकी मश्क के कुछ हरूफ हैं वो हम पढ़ेंगे, जैसे जा द, जा अलिफ ज़बर जा, दाल ज़बर द, जा द। यहाँ भी हमने ख्याल करना है इनमें से पुर बारीक हरूफ कौन कौन से। पुर बारीक हरूफ को जहन में रखते हुए इन हरूफ की अदायगी हमने अलिफ मद्दा की मश्क में भी करनी है। नंबर 2 पे है खौ, फ, खौ अलिफ ज़बर खौ। खौ हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमेशा पुर होता है, तो यहाँ पे भी पुर होगा। खौ अलिफ ज़बर खौ, फा ज़बर फ, खौ फ, ता अलिफ ज़बर ता, बा ज़बर ब, ता ब, जीम अलिफ ज़बर जा, हा ज़बर ह, जा ह, दाल ज़बर द, जा ह द, जा ह द, हा अलिफ ज़बर हा, सीन ज़बर स, आ स, बा ज़बर ब, हा स ब। हरकत में हम पढ़ चुके हैं कि जब हम हिज्जा करेंगे तो पहले 2 हरूफ पढ़ेंगे फिर तीसरा हरूफ जोड़ेंगे। यानी पहले एक हर्फ के नीचे हमने ऊपर हमने हरकत पढ़ी, फिर दूसरे हर्फ की हरकत पढ़ी, इन 2 को जोड़ा, फिर तीसरे को जोड़ना है। यही हमने हरूफ मद्दा के अंदर भी करना है। अब हरूफ मद्दा की अलिफ मद्दा की जो दूसरी शक्ल बताई, खड़ा ज़बर वाली, खड़ा ज़बर होगा वो भी अलिफ मद्दा कहलाएगा। अलबत्ता वहाँ ख्याल हमने एक ही करना है कि खड़ा ज़बर शक्ल में तो नहीं, अलबत्ता कशिश में और आवाज़ में अलिफ मद्दा के बराबर है। असली वही चीज़ है, कशिश भी बराबर है और आवाज़ भी बराबर है, यानी मिक़दार भी बराबर है और आवाज़ भी सेम है। तो अब हम इसको वज़न करेंगे। जैसे हमज़ा अलिफ ज़बर आ, ऐसे हमज़ा खड़ा ज़बर आ, सेम है। अब आगे पढ़ेंगे हम। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के बराबर है 2 चीज़ों में, आवाज़ में और कशिश में। अब इसकी मश्क करें। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, दाल ज़बर द, आ द, मीम ज़बर म, आ द म, हमज़ा खड़ा ज़बर आ,
میم زبر ما آم نون زبر نا آمن میم کھڑا زبر ما لام زیر لی قاری صاحب ما کیا آپ یہ چلا رہے ہیں؟ زیر کی قاری صاحب لی کی جی کیا آپ یہ کیا کسی کو کوئی پرابلم ہے یہ جو پریزنٹیشن چل رہی ہے اپنا کچھ چیٹ میں کچھ بتائیں، سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ ٹھیک ہے چلیں قاری صاحب۔ تو یہ کھڑا زبر کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا لیکن ذہن میں رکھیں جیسے حرکات میں بتایا تھا، یہ جب حرکات کو ہم پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ اس کا اجرا بھی کریں گے، تو یہاں پہ بھی ہم نے اجرا کا خیال رکھنا ہے۔ مثلا ہم پڑھیں گے زا الف زبر زا، دال زبر دا زا دا۔ اب ہمیں پہچان کے لیے اگر پوچھا جائے کہ اس میں سے الف مدہ کون سا ہے، تو کوئی کہنے لگے کہ زا الف مدہ ہے، یا کوئی کہے دال زا الف مدہ ہے، نہیں، بلکہ الف جو بیچ میں لکھا جاتا ہے زا کے بعد دال سے پہلے جو بیچ میں الف لکھا جاتا ہے وہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ الف سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے یا زا کے اوپر زبر ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ زا کے اوپر الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ کہلائے گا۔ الف مدہ مینز یہ وہ الف ہے جسے ہم کھینچ کر پڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے کھڑا زبر پر کھڑا زبر میں بھی ہمیں یہ کہنا ہے، مثلا الف کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ہم کہیں گے حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہے، اس لیے کھڑا زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو یہ کھڑا زبر ہو گیا، کھڑا زبر اور الف مدہ۔ کھڑا زبر الف مدہ کی دوسری شکل ہے، قاعدہ ایک ہی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کھڑا زبر کوئی اور مد ہے اور الف مدہ کوئی اور مد ہے، بلکہ قاعدہ ایک ہی ہے، دونوں الف مدہ کہلاتے ہیں، شکل الگ الگ ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے حروف مدہ میں سے یا مدہ، یہ واو مدہ۔ اسکرین پر جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ واو مدہ کب ہوتا ہے، کب بنتا ہے واو مدہ؟ واو مدہ تب بنتا ہے جب واو عامر ساکن صاحب سے پہلے والے حرف پر پیش ہو۔ عامر صاحب جی ایک منٹ، آپ اپنا جو شیئرنگ ہے یہ دوبارہ سے کریں، پریزنٹیشن۔ ہاں جی، جب واو ساکن سے پہلے اصل میں بیچ میں سکرین ہینگ ہو رہی ہے، میں کر رہا تھا یہ ہو نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہے جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے، یعنی اس واو کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے نیچے مثال دی ہوئی ہے، با واو پیش بو۔ کتابیں لانے میں دقت آ رہی ہے، نورانی قاعدہ ہر دکان پر ملتا ہے، تو برائے کرم اگر سبق پڑھتے وقت آپ نورانی قاعدہ سامنے رکھیں گے تو آپ کے لیے قاعدہ سیکھنا آسان ہو جائے گا، قرآن سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ واو مدہ جزم والی واو سے پہلے پیش ہو، یعنی واو پر جزم ہونا بھی ضروری ہے اور اس سے پہلے پیش ہونا بھی ضروری ہے، تو یہ واو مدہ کہلاتا ہے۔ البتہ یہ یاد رکھیں جیسے الف مدہ کی دوسری شکل بتائی تھی، اسی طرح سے واو مدہ کی بھی دوسری شکل ہے۔ پہلی شکل کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو۔ دوسری شکل ہے
واو پر الٹا پیش ہو، الف پر الٹا پیش ہو، کسی بھی حرف پر حروف تہجی میں سے کسی بھی حرف پر الٹا پیش ہو تو وہ بھی واو مدہ کہلاتا ہے۔ جیسے کھڑا زبر الف مدہ کے برابر دو چیزوں میں تھا، اسی طرح سے الٹا پیش بھی واو مدہ کی دو چیزوں میں برابر ہے، یعنی آواز میں بھی اور مقدار میں بھی۔ اس طرح سے ہم واو کو کھینچ کے پڑھیں گے، حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش سو، جیم واو پیش جو۔ اس طرح سے ہم الٹا پیش کو بھی پڑھ رہے ہیں، حمزہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو۔ تو سیم آواز بھی سیم ہے اور مقدار بھی سیم ہے۔ واو مدہ کی مثالیں دیکھ لیں۔ واو مدہ کی مثالیں اگر آپ کے سامنے قاعدہ ہے تو واو مدہ کی مثالیں دیکھ لیں۔ نون واو پیش نو، آ پیش حو، نو ہا پیش ہو۔ پیش کی حرکت ہا کے ساتھ آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں واو مدہ کے ساتھ ہا کو بھی شامل کیا گیا ہے، اس لیے نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، نو ہو۔ ہا کی حالت اپنی حرکت والی حالت رہے گی، صرف نون کے اوپر جو پیش ہے اسی کو کھینچا جائے گا واو کے آنے کی وجہ سے۔ اس طریقے سے تو واو پیش تو، را پیش رو، تو رو، تا واو پیش تو، با واو پیش بو، تو بو۔ الٹا پیش کی مثالیں دیکھ لیں۔ لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، دال الف زبر دا۔ دیکھیے اس مثال میں الف مدہ بھی آ رہا ہے اور واو مدہ بھی آ رہا ہے۔ دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، دا وو، دال زبر دا، دا وو دا، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، ہا الٹا پیش ہو، رسولو۔ بڑے دھیان کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ آپ نے یہ ہجا کرنا ہے۔ اس ہجے کو آپ مذاق میں نہ لیں، یہ ہجا ہی آپ کو قرآن پاک درست کرنے میں رہنمائی کرے گا۔ آپ اس ہجے کو لائٹلی لیں گے تو آپ قرآن پاک غلط پڑھیں گے۔ ہر مقدار کو ذہن میں رکھیں، ہر طریقے کو ذہن میں رکھیں۔ حرکات پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، اور حروف مدہ پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنے ہیں، ادا کیسے کرنے ہیں، کتنا کھینچنا ہے، ان کا وزن برقرار رہے، ان کی آواز برقرار رہے تو حروف مدہ ادا ہو جائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ بیچ میں سکرین ہینگ ہو رہی ہے، مجھے اس وجہ سے دقت آ رہی ہے۔ تیسرے نمبر والا آپ آ جائیں۔ جی تیسرے نمبر پر ہے یا مدہ۔ یا مدہ کب بنتا ہے؟ یا مدہ جب جزم والی یا سے پہلے زیر آئے، جب جزم والی یا سے پہلے یعنی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ بنتا ہے۔
या मद्दा को भी वही एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाएगा। जैसे नीचे मिसाल दी हुई है, बा या जेर बी, हरकात में एक एक हर्फ का इजाफा होगा तो हुरूफ मद्दा बनेंगे। वैसे पहले हमने सिर्फ पढ़ा था हमजा जबर आ, अब उसी हमजा जबर आ के साथ हमने अलिफ को जोड़ा तो आ बन गया, हमजा के साथ जेर जोड़ी तो ई बन गया, पेश जोड़ा तो ऊ बन गया। इस तरह से नीचे मिसाल दी हुई है, बाजेर बी हमने पढ़ा था, अब हम या मद्दा पढ़ रहे हैं, या इसके साथ मिला दिया तो इसकी आवाज को हम खींच रहे हैं। यानी अब पहले ये सिर्फ जेर बन रही थी, जेर वाली हरकत हम पढ़ रहे थे, अब या हमने जोड़ दिया तो या मद्दा बन गया। बाजेर बी से बायाजेर बी, जज़म वाली या से पहले जेर आए तो या मद्दा कहलाता है। या मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अलबत्ता या मद्दा की भी दूसरी शक्ल है, खड़ा जेर की शक्ल में। अगर आपके सामने नूरानी कायदा हो तो आप देखेंगे कि खड़ा जेर जो हम पढ़ते हैं तो खड़ा जेर भी या मद्दा के हुक्म में है, यानी इसको भी या मद्दा कहा जाता है। अगर हम पढ़ें हमजा या जेर ई तो उसी के वजन पे आता है हमजा खड़ा जेर ई, बा खड़ा जेर बी, ता खड़ा जेर ती, यानी अलिफ मद्दा के बराबर खड़ा जबर दो चीजों में बराबर था। इस तरह से उल्टा पेश वाव मद्दा के बराबर दो चीजों में बराबर था, और इसी तरह से खड़ा जेर भी या मद्दा के बराबर दो चीजों में है, वही आवाज में और कशिश में। आवाज भी सेम और मिकदार भी सेम। तो या मद्दा की मिसाल आप देखें, या मद्दा की मिसालें आप खोलें तो या मद्दा की मिसालें, दाल या जेर दी, नून या जेर नी, दी नी, फा या जेर फी, हा जेर ही, फी ही, हमजा जबर आ, ओ जेर री, अरी, नून या जेर नी, अरी नी। अब खड़ा जेर की मिसालें देखें तो खड़ा जेर की मिसालें भी आवाज में और मिकदार में बराबर हैं। ई, हमजा खड़ा जेर ई, लाम खड़ा जबर ला, ई ला, फा जेर फी, ई ला फी, बा जेर बी, हा खड़ा जेर ही, बिही, आइन जेर आई, बा अलिफ जबर बा, आइबा, दाल जेर दी, आइबादी, हा खड़ा जेर ही, इबादी ही। याद रखें, किसी भी के कायदे को हम पढ़ते हैं तो कायदे से ना हरूफ का मखरज बदलेगा ना हरूफ की हैयत बदलेगी। यानी हरूफ का मखरज जो होगा उसी मखरज से निकलेगा और हरूफ की जो सिफत होगी वही सिफत अदा की जाएगी, चाहे हरूफ मद्दा हो, चाहे ज़बर ज़ेर पेश हो, या चाहे मुफरद हालत में हो। तो हरूफ की हैयत वही रहेगी जो हम पहले सबक में पढ़ चुके हैं, और सिफत भी वही रहेगी जो हम दूसरे सबक में पढ़ चुके हैं। यानी खुर और बारीक का ख्याल भी रखा जाएगा और मखरज का ख्याल भी रखा जाएगा। ये हरूफ मद्दा थे। आप सोच रहे होंगे बड़ा तफसीली सबक है, ये समझाने के लिए है कि बड़ी आसानी के साथ समझ में आए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो तीनों हम सबक हम पढ़ चुके हैं, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, ये तीनों सबक जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक,
ان تینوں حروف کو ایک ہی نام دیا جاتا ہے اور وہ ہے مد اصلی، یعنی چاہے الف ہو یا ہو یا واو ہو، اگر کہیں الف سے پہلے زبر آتا ہے یا سے پہلے زیر آتا ہے یا واو سے پہلے پیش آتا ہے تو ان تینوں کو ایک ہی نام دیا جاتا ہے، وہ ہے مد اصلی۔ سکھانے کے لیے، یاد کرانے کے لیے، پہچان کے لیے الف کو الگ سے بتانا پڑتا ہے، یا کو الگ سے بتانا پڑتا ہے، واو کو الگ سے بتانا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے کھڑا زیر، کھڑا زبر اور الٹا پیش کو الگ الگ طریقے سے بتانا پڑتا ہے تاکہ سمجھ میں آئے۔ تو اب کھڑا زبر آئے، کھڑی زیر آئے، الٹا پیش آئے، یا الف مدہ آئے، یا مدہ آئے، واو مدہ آئے، یہ ایک ہی سبق ہے اور اس کا ایک ہی جملے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون سی مد ہم نے پڑھی، اس کو ہم کہتے ہیں مد اصلی۔ چونکہ ابھی پراپر مدوں کا سبق شروع نہیں ہوا ہے، اس وجہ سے ہم صرف یہی ایک مد سیکھیں گے۔ اب اس کو آسانی کے ساتھ اس کو آپ یاد رکھیں کہ حروف مدہ کا جو اصلی نام ہے وہ ہے مد اصلی۔ مد اصلی کسے کہتے ہیں؟ مد اصلی تجوید کی ٹرم میں وہ مد کہلاتا ہے کہ جو بغیر سبب کے کیا جائے، جو بغیر سبب کے کیا جائے۔ آپ میں سے بہت سارے حضرات جانتے ہوں گے مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد عارض وقفی وغیرہ وغیرہ، مد کی بڑی اقسام ہیں، ان کو آپ ابھی فی الحال رہنے دیں۔ ابھی ہم اسی پہ فوکس کریں کہ مد اصلی کیا ہے۔ مد اصلی کی جو تعریف ہم نے یاد رکھنی ہے اختصار کے ساتھ، مد اصلی وہ مد کہلاتا ہے جو بغیر سبب کے کیا جائے اور جس کے بعد نہ حمزہ ہو نہ سکون ہو۔ صاحب جہاں کیا بھی آپ نے قرآن پاک میں یہ جی ختم ہو گئی یہ؟ آپ اپنا شیئرنگ بند کریں تاکہ آپ کی ویڈیو شیئرنگ آ ختم سکے۔ ہو شیئرنگ ختم ہو گیا، شیئرنگ ختم ہو گیا۔ اس کو آپ اسٹاپ شیئرنگ والے بٹن پہ دبا دیں تو آپ کا ویڈیو جی آنے جی لگے گا۔ ویڈیو آ رہی ہے؟ ہاں جی آپ شروع کریں۔ ان تینوں کو جو ایک ہی نام دیا جاتا ہے وہ مد اصلی کہا جاتا ہے۔ مد اصلی ایک ہی مقدار ہے، وہ ہے ایک الف، یعنی اس کو اپنے ذات کے مطابق ہی کھینچا جاتا ہے۔ یعنی زبر کے بعد الف ہے تو ایک الف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایک الف کے برابر ہی کھینچا جائے، جیسے کہ مثال کے طور پہ کہا گیا کہ مٹھی کو بند کرنا اور مٹھی کو کھولنا۔ اس کو اسی وجہ سے تجوید کی ٹرم میں مد طبعی بھی کہتے ہیں۔ مد اصلی کہیں یا مد طبعی کہیں، بہرحال یہ مد اصلی ہی کہلائے گا۔ اس کی ایک ہی مثال میں دوں گا، وہ آپ لکھ کے رکھیں گی، جس میں وا مدہ بھی آئے، الف مدہ بھی آئے اور یا مدہ بھی آئے، یعنی واو سے پہلے پیش بھی آئے، یا سے پہلے زیر آئے اور الف سے پہلے زبر آئے۔ قرآن پاک میں ایک لفظ ہے نوحیہا، نوحیہا، نون واو پیش نو، آیا زیر ہی اور ہا الف زبر، ہا الف زبر ہا، نوحیہا، ہا الف زبر ہا، الف سے پہلے زبر آ گیا، نون کے بعد واو سے پہلے نون کے اوپر پیش اور یا سے پہلے ہا کے نیچے زیر اور الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر، تینوں حروف آ گئے۔ یعنی حروف مدہ وہ حروف کہلاتے ہیں کہ جس بھی جملے میں وہ پائے جائیں وہاں نہ ان کے بعد جزم پایا جائے نہ حمزہ پایا جائے۔ اگر کہیں بھی آپ کو الف کے بعد تو نہیں پایا جائے گا، واو کے بعد، زیادہ تر واو کے بعد اور یا کے بعد۔ قرآن پاک میں جب کوئی قرآن کریم کی کوئی آیت آپ پڑھ رہے ہوں اور ذہن میں آپ رکھ رہے ہوں کہ ہم نے آج مدوں کا سبق پڑھا ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں اگر واو کے بعد یا کے بعد حمزہ آپ کو دکھے یا جزم آپ کو دکھے تو یاد رکھنا چاہیے کہ نہ وہ واو مدہ کہلائے گا نہ وہ الف مدہ، نہ وہ یا مدہ کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ واو مدہ
اور یا مدہ کو پہچاننے کے لیے جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ کہ اس کے بعد نہ جزم ہوگا اور نہ اس کے بعد حمزہ ہوگا، کیونکہ جزم اور حمزہ یہ دوسرے مدوں کو ادا کرنے کے اسباب ہیں۔ تو یہ اسباب اگر پائے جائیں تو مد اصلی پھر مد اصلی نہیں رہتا ہے، بلکہ مد اصلی کسی اور مد میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی کلاس ہو رہی ہو تو بیچ میں برائے کرم ڈسٹربنس نہ کریں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نورانی قاعدہ ہے، اتنا بھی کتنا اہم ہے۔ تو یاد رکھیں سب سے زیادہ اہم نورانی قاعدہ ہے۔ آپ نورانی قاعدہ پڑھیں گے، نورانی قاعدے کو اچھے سے آپ سٹڈی کریں گے تو آپ قرآن کریم کے پڑھنے کے اعتبار سے ماہر کہلائیں گے۔ اس لیے اس کا خیال رکھیں، یہ نہ سوچیں کہ ہمیں تو عام طریقے سے پڑھایا جاتا ہے جیسے کہ عام بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، تو یہ آپ کی آسانی کے لیے ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ ہم ایک ہی سبق میں پورے قاری بن جائیں تو ایسا بھی ممکن نہیں، لہٰذا ذہن میں رکھیں کوئی بھی سبق ہو رہا ہو، آسان ہو رہا ہو، مشکل ہو رہا ہو، تو دوسروں کے لیے دقت نہ بنے برائے کر، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری سامنے آ جائیں۔ تو میں نے کوشش کی مد کے حوالے سے، ورنہ تو یاسر صاحب بول رہے تھے آج اکفا بھی پڑھایا جائے، یرملون بھی پڑھایا جائے، تو میں نے کوشش کی جتنا بھی وقت ہمیں ملتا ہے اس وقت میں آپ کو کم از کم حروف مدہ آپ کو سمجھا سکوں۔ تو میری کوشش یہی تھی کہ میں حروف مدہ آپ کو بڑے آسان الفاظ میں اور بڑے دھیمے انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ امید ہے کہ آج کا یہ سبق جو حروف مدہ کا سبق تھا وہ ہم سمجھ چکے ہوں گے۔ ایک بار میں پھر دہرا رہا ہوں، مد کے معنی کھینچنا اور اصطلاحی معنی جس کو اپنی ذات کے مطابق کھینچا جائے بغیر سبب کے۔ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ کو جو الگ الگ میں نے بتایا ہے اس کو آسانی کے ساتھ آپ یاد رکھیں گے کہ حرف مد کے بعد یا حروف مدہ کے بعد جب نہ حمزہ آئے نہ سکون آئے تو وہ مد اصلی کہلاتا ہے۔ اور ساتھ میں ایگزامپل بھی آپ لکھیں، جو مثال میں نے بتائی آپ کو، نو ہی ہا، تو یہ مد اصلی کہلاتا ہے اور یہی اصل مد ہے۔ باقی جو مد ہیں وہ تو دوسرے اس کے لیے اسباب ہیں، جیسے حمزہ اور سکون وغیرہ بتایا میں نے۔ ان مدوں میں پڑھنے سے پہلے ہم نورانی قاعدہ کھولیں گے اور ان حروف کو الگ الگ انداز میں ان کی جو مشقیں لکھی گئی ہیں ان مشقوں کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو ضرور کہیں نہ کہیں ہمارے حروف میں تصحیح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہو